ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ بعد از حمد و صلاة معزز و محتشم سادات کرام اور حضور پرنور امام الانبیاء علیہ تحیۃ و ثناء کی محبت اور عقیدت میں دور دراز سے اور قرب و جوار سے تشریف لانے والے حسب مراتب جملہ معزز و محتشم حضرات واجب الاحترام مسجد اعظم کے معاونین، نمازی حضرات، خطیب محتشم، امام مکرم حضرت محبی فی اللہ و مخلصی للہ مولانا قاری عطاء الرحمن ثاقب صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آج کا یہ عظیم الشان مختصر خوبصورت پروگرام جامع القرآن، ناشر القرآن ام زلف حیدر حضرت داماد مصطفیٰ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ اس گئے گزرے اور پرفتن دور میں حضرت قبلہ نے اس حوالے سے پروگرام کا انعقاد کر کے جناب ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت کا جو اظہار کیا ہے، اللہ اس کا نور ان کی نسلوں میں بھی منتقل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلامی کی سند عطا فرمائے۔ عشاء کا وقت قریب ہے، میں مختصر بات کروں گا آپ سے۔ حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکتوبات شریف میں یہ بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کشف صریح اور الہام صحیح سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی رستہ ہے، اور وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ یہ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ جس نے رب کی بارگاہ تک پہنچنا ہے اسے حضور کے قدموں میں آنا پڑے گا، اور ہم نے جس کو بھی مانا ہے رسول اللہ کی وجہ سے مانا ہے۔ اب حضرت بلال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خاندانی رشتہ نہیں ہے۔ حضرت بلال آپ قریشی بھی نہیں ہیں، ہاشمی بھی نہیں ہیں، مطلبی بھی نہیں ہیں، آپ حبشے سے آئے ہیں، لیکن حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔ جب آپ نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا تو حضرت عمر آپ کو یہ کہا کرتے تھے کہ بلال بھی ساڑھا سردار ہے، تے جنہیں بلال کو آزاد کروایا وہ بھی ساڑھا سردار ہے۔ اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا نسبن ایک ہوتا ہے احترام کا رشتہ، کہ بندہ کسی نے کہہ دیتا ہے جی چاچو یا تایا سے، یہ احترام کا ایک رشتہ ہے، ایک نسب کا رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے۔ ابو لہب نسبن حضور دا سگا چاچا ہے، لیکن رسول اللہ دا کلمہ نہیں پڑھا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دی مذمت قرآن دی، پوری سورت وہ دی مذمت نازل کر چھڑی، انہوں نہیں مان سکتے، جڑا انہوں مندہ ہے وہ سیدھے رستے دے ہوتے نہیں ہیں، کیونکہ کافر ہو۔ بلال حبشے سے چل رہے ہیں، دنیا ان کو سلام پیش کر رہی ہے، صہیب روم سے چل رہے ہیں، زمانہ انہیں سلام پیش کر رہے ہیں، سلمان فارسی مدائن سے آ رہے ہیں، زمانہ انہیں سلام پیش کر رہے ہیں۔
تو عزت کا معیار وہ حضور کے قدمین ہے، جڑا حضور دے نال لگ جائے گا وہ ساڑھے واسطے واجب الاحترام ہو جائے گا۔ قرآن حکیم کی ایک آیت پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، پہلا سپارہ ہے جی، تو اسی ورقہ ہے جی پہلے سپارہ ہے، سورہ بقرہ دی آیت نمبر 13 ہے، وہ میں پڑھے سامنے پڑھی ہے۔ اچھا سبحان اللہ۔ حضور خواجہ صاحب تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت وہ اہل سنت پر دراز فرمائے، آپ کو صحت اور عافیت کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے، اور آپ کے ذریعے اور آپ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت مولا کائنات کی نگاہ کرم نصیب فرمائے۔ قرآن پاک دی ایک آیت جڑے میرے نوجوان سنگی بیٹھے ہیں انہاں واسطے بچے جدوں بڑے ہو جان گے تے انہاں دے ذہن وچ گل نقش رہے گی۔ سورہ بقرہ دی آیت نمبر 13 اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب اہل حجاز سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ تسی کلمہ پڑھو، ایمان لے آؤ، جڑے مکے والے یا مدینے والے وہ لوگ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھیا، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، اور ایمان اپنی مرضی دا رب نہیں مندا۔ حضرت قبلہ دی بڑی محبت ہے میرے نال، لیکن جے میں انہوں نے کہندہ جناب تسی بلا رہے ہوتے میری تقریر ذرا اثر تو بات کرا لو، تو انہوں نے کہنا سی تو لاہور ہی چنگا ہے، کیونکہ تقریر دا ٹائم میں مغرب تو بعد رکھیا، تو اثر تو بعد آ کے تے کی کرنا ہے، اور تواڈی حضرت دے نال بڑی محبت ہے، تے تسی کسی دن کہو جناب اس واری جمعے نو اسی ذرا لاہوروں باہر جانا ہے یا جمعے نو کام کاج بڑے نے، تے اس واری جمعہ ذرا منگل نو ہی پڑھا چھڑنا، تے کدی بھی تواڈی گل وچ نہیں آن گے، کسی صورت وچ نہیں آن گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہر بندے دی مرضی دا ایمان نہیں مندا۔ اللہ فرماندا ہے آمنو کما آمن الناس، ایمان انج لے کے آؤ جویں ابو بکر صدیق ایمان لے، ایمان انج لے کے آؤ جویں یار غار مصطفیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر دے بارے چے گل کہندے ہوندے سن، آپ قسم چک کے کہندے سن، فرماندے سن اللہ پاک دی قسم ہے جے حضور تو بعد صدیق اکبر پہلے خلیفہ نہ بن دے تے ممکن سی کہ اللہ دی عبادت کرنے والے لوگ بڑے گھٹ رہ جانے سن۔ فرمایا بڑے گھٹ لوگ رہ جانے سن جنہوں نے اللہ دی عبادت کرنی سی، تے صدیق اکبر آئے تو انہوں نے حضور دی امت کو سہارا دیتا۔ تے اللہ فرماندا ہے اس طرح ایمان لے کے آؤ جویں ابو بکر ایمان لے کے آئے کہ جدوں مکے ٹردے سن تے لوگ پوچھتے سن کون جا رہا ہے، آواز آندی سی ھذا ابن ابی قحافہ المجنون، اے او جڑا جا رہا ہے جڑا حضور دے بارے کسی کو گل نہیں سن سکدا، گل نہیں سنتا حضور دے بارے۔ اج کلمہ پڑھن تو بعد اسی گل سن لیندے، اسی ایک بندہ کھلو کے کہہ چھڑدا جی نبی میرے ورگا ہے، اسی کہندے تینوں مفتی صاحب کو پوچھ کے دسیں گے۔ ہونا تین چاہیے جڑا کوئی اینی بکواس کرے، ہر مسئلے دے اندر ادھار چل سکتا ہے، حضور دی عزت دے مسئلے دے اندر ادھار نہیں چل سکتا۔ ادھار چل سکتا ہے، لیکن جتوں حضور دی عزت کا مسئلہ آ جائے پھر ادھار نہیں چل سکتا، پھر نقد و نقد کام ہوتا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رسول اللہ دی بارگاہ چ بیٹھے، عیینہ بن حصن دے نال مذاکرات ہو رہے یہودیاں دے نال، تے صرف غلطی دے نال انہیں اپنی لات حضور وال لمبی کر چھڈی۔ حضرت اسید بن حضیر حضور دے سامنے بیٹھے، اے نہیں کیا یا رسول اللہ آپ اجازت دیو میں ذرا کھجوراں کھواواں، نال زمزم دا پانی پلاواں، نال میں عرب دی سوغات دیاں، نال کوئی 2 سوٹ دیاں، تو اس تو بعد میں کہاں آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، شریف آدمی ہیں، تو حضور کی بارگاہ میں ایسے نہیں بیٹھتے۔ حضور کی عزت کا مسئلہ آیا، ادھار نہیں کیتا، اسی وقت حضور دے سامنے کیا
اتمد رجلیک بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جلیا تو حضور دے سامنے لت لمبی کر کے بیٹھا ہے، فرمایا اپنی لتاں پیچھے کر، لولا مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانفست خصیتیک، فرمایا اللہ کی قسم ہے اگر حضور سامنے نہ بیٹھے ہوتے تو میں نے تمہارا پیٹ پھاڑ کے رکھ دینا تھا، اپنی لتاں پیچھے کر۔ تسی ایک اور ذرا پنڈ تھان دے اندر چلے جاؤ تے پرانے زمانے دے لوگاں دی عادت سی گل کردے نا ایک باری داڑھی تے ہاتھ لا چھڑدے سن اگلے بندے دی داڑھی تے، یار مان لے داڑھی تے ہاتھ لا چھڑدے سن۔ تے عروہ بن مسعود نے صلح حدیبیہ دے موقع تے ایک باری حضور دی داڑھی نو ہاتھ لایا گل کردیاں تے مغیرہ بن شعبہ تے پیچھے کھڑے سن حضور دے سر انور دے تے ہاتھی تلوار سی تے آپ نے اسی وقت تلوار دا دستہ عروہ بن مسعود وہ آدمی ہے جے بارے میں کیا جانتا سی کہ اگر نبوت ملنی ہوتی تو اللہ اس کو نبی بناتا، وہ اتنا سونا سی، سردار بڑا بڑا سی مکے دا۔ تے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے اسی وقت تلوار دا دستہ کاٹ کے نہ جی او دے ہاتھ تے ماریا، فرمایا اخر یدا کان لحیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا دوبارہ ہاتھ اگے نہ کری تے نہیں کہ میں تیرا ہاتھ وٹ کے رکھ چھڑا گا۔ ادھار نہیں چلتا جی حضور دے بارے، ہر مسئلے دے اندر ادھار چل سکتا ہے۔ سامنے جی 1400 صحابہ بیٹھے صلح حدیبیہ دے ہوتے، کافرہ نے کیا جی کچھ بھی ہو جائے اسی اس باری مسلمانوں مکے داخل نہیں ہون دینا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی نو سفیر بنایا، تے داماد بھی ہیں تے سفیر بھی ہیں، تے پوری مخلوق دے اندر حضور دے جڑے داماد ہیں حضرت عثمان غنی ہو گئے اور حضرت جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے۔ اے اصول ہے کہ داماد بندہ ہر ایک نو نہیں بنانا، جے سب تو زیادہ انہوں خوبیاں نظر آون تے جے سارے نالوں زیادہ اعتماد ہوئے بندہ اپنی دھی او دے حوالے کردا ہے۔ تے سفیر بھی ہر ایک نو نہیں بنایا جاندا، جے کامل اعتماد ہوئے سفیر بھی انہوں بنایا جاندا ہے۔ حضور نے اپنا داماد بھی بنایا پھر سفیر بھی بنا کے بھیجیا کہ جاؤ تسی اہل مکہ دے نال گل کر کے آؤ کہ اسی لڑائی دے ارادے وچ نہیں، ساڈے کول تے دو چادرن دے اندر اسی کوئی اسلحہ لکا کے نہیں رکھیا۔ حضرت عثمان اتھے پہنچے، آپ نے گفتگو کی تھی، انہوں نے کہا عثمان غنی چونکہ تسی احرام بننے ہیں، اے امام احمد بن زینی دہلان مکی رحمت اللہ تعالیٰ نے حضور دی سیرت تے کتاب لکھی، مکہ شریف دے امام ہیں، آپ نے سیرت دے اندر گل نقل کر دیا اس واقعے نو ذکر کیتا۔ حضرت عثمان غنی سامنے کھڑے تھے، انہوں نے کہا چونکہ تسی سینے ہمیں داخل ہو گئے ہو، تسی پہلے عمرہ کرو، پہلے تسی کعبے دا طواف کرو، پہلے تسی زمزم شریف پیو، مقام ابراہیم کو تسی نفل پڑھو، مستجاب ہوتے جا کے دعا منگو، صفا مروہ کرو۔ اسی اس باری حضور کو کسی صورت کے اندر کعبے دا طواف نہیں کرن دینا، مکے تے نہیں آن دینا، کسی نو بھی نہیں داخل ہون دینا۔ تے حضرت عثمان غنی نے اتھے جڑی گل کی تھی، آپ نے فرمایا ما کنت لافعل حتی یطوف به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس ایک گل اے گل سمجھن والی نے حضرت عثمان غنی دی، آپ نے فرمایا تسی کہندے ہو کہ میں طواف کر لواں کعبے دا، تے جڑا دوسرا جملہ آپ نے فرمایا کہ مجھے واللہ، آپ نے اللہ دی قسم چکے کیا لو مکست قضا و قضا سنتن ما ترت حتی یطوف به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے نال آپ نے ایک ہاتھ ہنج کر لیا، جدوں آپ انہاں دے نال گل کر رہے سن تے آپ نے ایک ہاتھ ہنج کیتا سی، آپ نے فرمایا رب ذوالجلال دی قسم ہے تسی مینوں یہ کہہ رہے ہو کہ میں طواف کر لواں، فرمایا طواف تے بڑی دور دی گل ہے، جدوں تک رسول اللہ کعبے نو ویکھن گے نہیں عثمان کعبے نو ویکھے گا بھی نہیں۔ سامنے کعبہ کھڑا ہے، سامنے ویکھے ایتھے کوئی ہوتا وہ کہندا جناب میں آج 36 واری زمزم میں پی کے آیا تو میں حجر اسود دا کلیاں بوسا لیا۔ آپ نے فرمایا حجر اسود بھی ٹھیک ہے، انہوں سلام ہے، کعبے نو بھی سلام ہے، لیکن کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک دل، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے، اور دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لائے، دل ہمیں سمجھا بجھا کے سوئے جانا لے چلا۔ اور اقبال کہندا تو فرمودی رہے بتہا گرفتے وگر نہ جزو مارا منزل نیس۔ اقبال کہندا یا رسول اللہ تسی کیا کعبے جانا چاہیے تسی جانے ہیں، ورنہ تواڈے ہوندے کعبے جانا بندا نہیں ہے ساڈا۔
تواڈے ہوندے مکے جانا ساڈا بندا نہیں ہے. آپ نے فرمایا طواف تے بڑی دور دی گل ہے، ما کنت لافعل، میں ہوتا کون ہوں حضور کے بغیر طواف کرنے والا. اچھا 36 کلومیٹر دور صحابہ بیٹھ کے گلاں کر رہے ہیں. امام زینی نے لکھا صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ عثمان تو مزے کر رہے ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے، زمزم پی رہے ہوں گے، ابھی ہاتھ لگا رہے ہوں گے. سرکار نے فرمایا میں سو بھی نہیں سکتا کہ عثمان میرے بغیر طواف کر رہا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ہر گالے کرنی ہر مسئلے دے اندر ادھار چل سکتا ہے. حضور کا جو مسئلہ ہے پھر ادھار نہیں. تو انہوں نے کیا یہ ابو بکر وہ ہیں جو حضور کے بارے میں بات نہیں سنتے. پیو جی بڑھا بابا والد چٹے والا لابو پاپا جی کلمہ نہیں پڑھیا، صرف حضور دے بارے کوئی ہلکی جی گل کر چھڑی آپ نے چنڈ مار چھڑی اپنے والد نو. امام واحدی نے اسباب النزول میں لکھا سورہ مجادلہ دے آخری رکوع دے تحت لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر چنڈ مار چھڑی تے پیو زمین تے ڈھے پے. حضور دی بارگاہ شکایت لگ گئی کہ حضور قرآن تے کہندا ہے کہ ماں پیو مشرک بھی ہون تے انہاں دے نال حسن سلوک کرنا چاہیدا ہے. تے ابو بکر صدیق نے اپنے والد گرامی نے چنڈ مار چھڑی. ٹھیک کہ انہوں نے کلمہ نہیں سی پڑھیا لیکن پیو تے ہے. تو حضور نے صدیق اکبر نے بلا کے پوچھا ابو بکر آپ نے اپنے والد کو تھپڑ کیوں مارا؟ عرض کیا جواب دیکھو حضور دی بارگاہ کے اندر جواب کی دے رہے. عرض کیا حضور مجھے اللہ کی عزت اور عظمت کی قسم ہے میں نے تھپڑ اس لیے مارا ہے کہ میرے پاس تلوار نہیں تھی، اگر تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کی گردن سے کاٹ کے ڈال دے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اسی طرح اعلیٰ حضرت بھی جڑے نا جی حضور دے مسئلے تو ادھار نہیں کرتے. ایک مولوی نے جانے جانے گل کہہ چھڑی جانے جانے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا. اعلیٰ حضرت نے گل سن لی، فرمایا یہ کتاب لکھن واسطے میں 4-5 دن چاہیے کم از کم. یہ جواب دینا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا. فرمایا جی ایک کام میں کیتا تے دیر لگ جانی. انہیں حضور دے خلاف گل کی کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے. فرمایا ہن مسئلہ حضور دا ہے تے ادھار نہیں چلنا. آپ نے اوتھے کھلوتے کھلوندے انہوں ویکھ کے کیا فرمایا اوے کمینہ تم یہ کہتے ہو کہ جس کا نام محمد ہو وہ کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا. سنو احمد رضا یہ کہتا ہے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار اندے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. پھر کسی نے جانے جانے اتنی گل کہہ چھڑی دی جی میں پنڈا دے اندر ایک ڈاکیہ ہوندا ہے، ڈاکیے دا کام ہوندا ہے خط لے کے آیا چودھری صاحب دا بوا کھڑکایا اے تہاڈا خط نے جی خط لو تے میری چھٹی. وہ کہنے لگا جی نبی بھی چٹھی رسا کی طرح ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا، اس نے امت کو پیغام دیا، اب وہ قبر میں چلے گئے، اب ان کی ضرورت نہیں رہی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اچھا تم یہ کہتے ہو کہ نبی کی ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. اے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. عثمان غنی دا جڑا گستاخ ہے او مولوی کہندے جی انہوں کتاباں چوں دو جواب دیو. اچھا میں کیا ساڑھے گھر دی عزت ہوتے کوئی حملہ ہو جائے اسی انہوں کدی کتابوں چو جواب نہیں دیتا. انہوں ترکی بترکی انہوں کھلوتے کھلوتے کہنے ہیں انہیں میرے گھر دی عزت وال گندی نگاہ پائیے لو جناب میں مرن رہا نے تے میری وصیت نے کہ اے دے نال کسی نے سلام نہیں کرنا کیونکہ انہیں ساڑھے گھر دی عزت وال پیڑی نگاہ نال ویکھیا سی. تے جڑا بندہ صحابہ دا دشمن ہوئے انہوں دلیلہ نہیں دیتیاں جانیاں، انہوں صرف اتنا کیا جاندا ہے کہ اجاڑے جو باغ وہ مالی ہو نہیں سکتا، بھونکے جو صحابہ کو وہ حلالی ہو نہیں سکتا. اور عثمان کون ہے جی اے گرمیاں نے جی میں آیا جی مغرب کے ٹائم تے قبلہ کاری صاحب جڑا پجے سن پسینے پسینے دے نال تے پروگرام بڑا اوکھا ہے جی فلانے نو دعوت دیو جی فلانا کہندا جی
گرمی بڑی سی بجلی نہیں آئی میں تا نہیں آ سکیا 100 بہانے تے غزوہ تبوک گرمیوں چویا حضور نے اعلان فرمایا خود کیسا غزوہ ہے جس کے لیے رسول اللہ خود اعلان کر رہے بھئی پیسے دیو دین نو تواڈے مال دی لوڑ پے گئی حضرت عمر نے ادھا مال حضور دے قدماں چ رکھ چھڈیا کل اپنی متاع حیات اور جڑی جڑی جائیداد دے آپ مالک سن ادھا مال آپ نے حضور دے قدماں چ رکھ چھڈیا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار بولے حضور کہ فکر عیال کی بھی ضرورت ہے وہ کہنے لگا محبت کا رازدان حضرت ابو بکر صدیق اپنا کل مال لے کے آئے عثمان غنی اس دن جڑا مال لے کے آئے 300 اونٹ ایک مرتبہ 301 مرتبہ 301 مرتبہ 900 اونٹ حضور دی بارگاہ چ رکھیا پھر کچھ سونا سی وہ آ کے حضور دی جھولی چ رکھیا پھر چاندی سی وہ حضور دی جھولی چ رکھی پھر کچھ اشرفیاں سن وہ رکھیاں پھر دینار سن درہم سن حضرت امیر المجاہدین قاسم عشق رسول امام برحق امام غیرت و حمیت حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے پڑھے لکھے تھے پرانے گجے لوگوں نے کیا کیلکولیٹر کڈو کیلکولیٹر کڈیا فرمایا کاغذ بھی رکھو پینسل بھی رکھو غزوہ تبوک کے اوتے حضرت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑا مال حضور دے قدماں چ نچھاور کیتا آپ نے اودی کیلکولیشن کیتی آپ نے حساب لا کے تے بابا جی فرماندے سن بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اے جڑی جیلم والی کتی ہے نا جڑی کہندی ہے بابے تے شے ہی کوئی نہیں اے دے بارے میں اتنا کہنا کھوتا کی جانے گلقند کی ہے باندر کی جانے ادرک کی ہے تے جیلمی دی ماں جانے داتا علی حجویری کو یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یہ کلندر بھی کہتا ہے دین کرتا پختہ بے آداب عشق کی بغیر صحبت ارباب عشق اقبال کہتا علم کتابوں چو لبدا ہے دین اللہ والے دی نگاہوں چو لبدا ہے کتابوں چو نہیں لبدا جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں الہی عاشق کون سی بستی کے رہنے والے ہیں بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جڑے ایک رات کے اندر پورا قرآن پڑھ جاندے ایک خیر انہیں بھی آخر ایک نہ ایک دن تے دنیا چ انہیں بھی جانا ہے ایڈا وڈا بھی گیا ہے او دے وڈے بھی گئے انہیں بھی دنیا تو جانا ہے کوئی گل نہیں آج اگر وہ تک پہنچ نہیں امام احمد بن حنبل کا جملہ بڑا مشہور ہے کہ جدو سارے مولویوں نو سیاسی بنا حاصل سی کہ جڑے مولوی اس وقت مسئلہ خلق قرآن کے اوتے شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے اور انہوں نے عوام کو اپنے پیچھے لا لیا امام احمد بن حنبل نے کیا کوئی گل نہیں تسی آپ فرماندے سن میرے نال بیٹھ کے گل کرو وہ بیٹھ کے گل نہیں سن کر دے اے بھی کسی نال بیٹھنے واسطے تیار نہیں امام احمد بن حنبل نے کیا بیننا و بینکم الجنائز فرمایا پترو کوئی گل نہیں تواڈے تے ساڈے درمیان جنازے فیصلہ کر چھڈن تے جڑے مولوی اس وقت تے بادشاہاں نال کھڑے سن انہاں دے جنازے دے اندر 5 بندے امام صاحب نے لکھے انہاں دے جنازے نو کندھا دین والے 5 بندے سن تے امام احمد بن حنبل دا جنازہ آج تو 1200 سال پہلے اٹھیا امام صاحب لکھتے ہیں پھر آپ کے جنازے دے اندر بغداد دے اندر میں آپ کے قدموں چکیا بغداد دے اندر امام احمد بن حنبل 12 صدیاں پہلے 1 مہینہ ہو گیا ٹائم لیا جناب 1 مہینے سے تیاری ہو رہی ہے ٹیلی فون کھڑکائے جا رہے ہیں سٹیٹس لگائے جا رہے ہیں جب بجلی نہ ہوئے سارا پروگرام گل ہو جائے گا جنریٹر خراب ہو جائے پروگرام ذرائع ابلاغ اتنے پھر بھی اتنا مشکل ہو گیا کام 1200